عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ موصول ہونے والے لیکچر ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور اپنے مقرر کردہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جماعت دہم سے متعلقہ مضمون اردو میں ہماری آنے والی حصہ غزل میں اپنی غزل نمبر چہارم چوتھی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، جو علی سکندر جگر مراد آبادی کی دوسری غزل ہے۔ اسی گزشتہ ویڈیو میں ہم علی سکندر جگر مراد آبادی کا حوالہ اور ان کی پہلی غزل کا مطالعہ کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں، تو ان کی دوسری غزل کو آئیے چل کر پڑھتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کی دوسری غزل، پہلے ہم اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر وضاحت کریں گے۔ غزل نمبر 2 ہے ان کی: محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے، طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے، ادھر نازک مزاج یار بھی ہے، یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالاں، انہی سے گرمی بازار بھی ہے، اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہاں، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے، خبردار اے سبک ساران ساحل، یہی ساحل کبھی منجدھار بھی ہے، یہی دنیا ہے بستی آنسوؤں کی، یہی دنیا تبسم زار بھی ہے، ان آنکھوں کی زہے معجز بیانی، بہم انکار بھی اقرار بھی ہے۔ یہ غزل ان کے شعری مجموعہ دیوان جگر سے ماخوذ ہے۔ اب چل کر اس کی تشریح دیکھتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جگر مراد آبادی کی دوسری غزل کا مطلع ہے، جو کہ پہلا شعر ہے غزل کا: محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو صلح کے معنی ہیں مصالحت، امن و امان، سلامتی، اور پھر اسی طرح شاخ گل جو ہے وہ پھولوں کی شاخ ہے، اور پیکار کے معنی یہاں پر آپ دیکھ لیں، پیکار کے معنی جنگ یا لڑائی کے ہیں۔ تو ہم اگر مطلع کو دیکھیں تو اس میں شاعر نے محبت کی مختلف بدلتی کیفیات پر نظر ڈالی ہے کہ ایک محبت انسان میں مختلف جذبات اور کیفیات پیدا کر دیتی ہے۔ وہی محبت ہے کہ جس سے انسان مفاہمت پسند بھی بن جاتا ہے، مصالحت کرنے پر بھی اتر آتا ہے، سمجھوتا بھی کر لیتا ہے اس کو پانے کے لیے، اور یہی محبت اس کے لیے ایک جنگ، ایک لڑائی کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کے مقصد، کسی بھی چیز کی محبت کو پانے کے لیے وہ دونوں صورتحال سے ٹکراتا ہے۔ اصل میں اس کا نصب العین اس محبت کو پا لینا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اگر اس کو کسی سے جنگ کرنی پڑے یا کسی سے صلح کرنی پڑے تو وہ دونوں صورتوں میں اس سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ یہ شاخ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے، یعنی یہ محبت کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ پھولوں کے جیسا نرم بھی ہے، اس میں نرماہٹ بھی پائی جاتی ہے، نازکی بھی پائی جاتی ہے، اور وقت آنے پر یہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک تیز دھار آلے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے، ادھر نازک مزاج یار بھی ہے۔ شاعر چونکہ عشقیہ غزل ہے اور اسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شاعر اپنے حوالے سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ایک عاشق جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی خوددار طبیعت کا غیرت مند ہوتا ہے، اور وہ کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے آگے اس کی تحقیر ہو یا اس کی توہین ہو، لیکن اس صورت میں کہ جب سامنے محبوب جو ہے وہ انتہائی نازک مزاج ہے، اور اس کی بے رخی، اس کی بے وفائی اور بے اعتنائی کے سامنے عاشق یا محبوب جو ہے وہ بار بار جھک جاتا ہے،
تو اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ عشق کی جو طبیعت ہے، یعنی کہ جو عاشق کی جو طبیعت ہے، جو خودداری ہے، وہ خوددار تو ہے، لیکن سامنے جب محبوب اتنا نازک مزاج ہو تو پھر اس کو اپنی خودداری کو پس پوش ڈالنا پڑتا ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالاں، انہی سے گرمی بازار بھی ہے۔ نالاں اکتا جانا، بیزار رہنا کسی سے، ٹھیک ہے۔ فتنے فساد کو کہا جاتا ہے، جنگ و جدل کو کہا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کو کہا جاتا ہے، شر کو کہا جاتا ہے، کہ یہ تمام دنیا میں جو فتنے ہیں، فساد ہیں، جو انتشار ہیں، بے شک اس سے دنیا جو ہے وہ بیزار رہتی ہے، اکتائی ہوئی رہتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہی ایک دنیا کی رونق ہے۔ دنیا کی رونق بھی اسی سے ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا حالات میں رہنا پسند نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ ہمیشہ تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، اور دنیا میں ہمیشہ عروج و زوال آتا رہتا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ جو آنے والے لڑائی جھگڑے فتنے فساد، چاہے وہ محبت سے متعلقہ ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں، تو اسی سے جو ہے وہ دنیا کی رونق ہے، ورنہ دنیا کی جو رونق ہے وہ بالکل مان پڑ جائے اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں نہ ہوں۔ اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہاں، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے۔ خالص تصوفانہ شعر ہے جگر مراد آبادی کا، کیونکہ ان کی شاعری میں ہمیں تصوف ملتا ہے۔ تصوف کا علم جو ہے ایسا علم ہے کہ جس میں انسان اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، یعنی کہ دنیاوی جو بیرونی جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی ذریعے ہیں، اس سے خود کو لا تعلق کر کے وہ اپنے باطن کی پاکیزگی کر لیتا ہے، اور اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ تصوفانہ انداز میں جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سب کچھ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام کی تمام صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں۔ اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہاں، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، بہت چند ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو اجاگر کر پاتے ہیں، اس سے مدد لے پاتے ہیں، ورنہ بعض اوقات تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں کیا کیا صلاحیتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو معرفت جو ہے وہ آگاہی کے معنوں میں ہے، شعور، یعنی کہ خود آگاہی، اپنی آپ کی پہچان یا ذات الہی کی پہچان۔ تو انسان جو ہے، انسان کے اندر تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کو جاننا، اس تک پہنچنا، اس کا ادراک کرنا جو ہے وہ کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، اور پھر وہ انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آگے اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس معرفت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ خبردار اے سبک ساران ساحل، یہی ساحل کبھی منجدھار بھی ہے۔ سبک ساران لا تعلق، منجدھار طوفان کو کہتے ہیں۔ طوفان میں سمندر میں آنے والا جو تلاطم ہوتا ہے، جو الٹ پلٹ ہوتی ہے سمندر کے اندر، پانی کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ خبردار، یعنی کہ تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ساحل سمندر کے میں آباد ہیں، یعنی کہ سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ وہ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والی موجوں سے، آنے والے طوفان سے، سمندر میں آنے والے تلاطم سے بے خبر مت رہنا۔ اس کے پس پردہ ہم یہ بھی مفہوم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں بہت خوشحال ہیں یا امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی کبھی بھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی، اس میں اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں بے فکر، بے غم اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے یہ مخاطب ہیں کہ کبھی نہ کبھی انسان کو زوال بھی آتا ہے، وہ پریشانیوں کا بھی شکار ہوتا ہے، تو لہٰذا خود کو پہلے سے ہی محتاط رکھا جائے۔
اسی طرح ہم اگلے شعر پر چلتے ہیں. یہی دنیا ہے بستی آنسوؤں کی، یہی دنیا تبسم زار بھی ہے. دنیا کی بدلتی ہوئی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کے واقعات بھر دیے ہیں. اسی دنیا میں انسان کو کچھ وقت کے لیے بہت خوشیاں بھی میسر آتی ہیں. یہ دنیا اس کے لیے ایک جنت کا نمونہ بھی بعض اوقات بن جاتی ہے، لیکن اسی دنیا میں اس کو رونا بھی پڑتا ہے، اس کو پریشانیوں، آلام و مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ دنیا اس کے لیے ایک آنسوؤں کی بستی بھی بن جاتی ہے کہ جس میں وہ اپنی پریشانیوں، مصائب و آلام کو لے کر ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے. تو دوسری ہی جانب اس پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب اس کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں. جس طرح غم کا زمانہ نہیں رہتا، اسی طرح جیسے خوشیوں کا زمانہ اس کے لیے اتنا طویل نہیں ہوتا، اسی طرح غم کا زمانہ بھی نہیں رہتا. تو لہٰذا دونوں صورتیں جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو زندگی میں. کہیں خوشیاں ہیں تو کہیں غم اس کو ملتے ہیں. تو لہٰذا یہی دنیا کی رونق ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے. ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی، بہم انکار بھی اقرار بھی ہے. موجز بیانی کسی اعلیٰ درجے کی خوش بیانی، یعنی کہ عاجز، کسی کو عاجز کر دینے والا بیان، کوئی ایسی بات جو بالکل دوسرے کو عاجز کر دے، اعلیٰ درجے کی خوش بیانی. اور پھر یہاں پر ہے بہم، بہم یکساں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی. زہے یہاں پر دیکھ لیں تو زہے ہے شاباشی کے الفاظ میں کہا جاتا ہے، مرحبا کے الفاظ میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے کافی مرتبہ. ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی، بہم انکار بھی اقرار بھی ہے. شاعر جو ہیں وہ محبوب کی آنکھوں کے بارے میں یہاں پر اس کی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں اس کی بیان کے، اس کی گفتگو کے، آنکھوں کی جانب سے کی جانے والی گفتگو کے کیا کہنے ہیں. شاباشی ہے ان آنکھوں کی بیان پر کہ جن آنکھوں سے بہم نہیں لگتا کہ کیا انکار ہے یا اقرار ہے. یعنی کہ شاعر اس تجسس میں ہے کہ آیا محبوب کی آنکھیں جو ان کو دیکھتی ہیں تو اس آنکھوں میں ان کی محبت کے لیے اقرار کا پیغام ہے یا انکار کا پیغام ہے. یعنی کہ بظاہر جو محبوب کی جو فطری شرم و حیا ہے، ظاہر ہے وہ مشرقی محبوب ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر پاتا. تو لہٰذا شاعر جو ہیں وہ ان کی آنکھوں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے نہ جانے ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ آخر وہ ہماری محبت کا جواب محبت سے دینا چاہتا ہے یا محبت کے جواب میں اس کے پاس کوئی ایسے جذبات نہیں ہے اور ان کی جانب سے انکار ہے. تو یہ دیوان جگر سے ہمارے پاس ماخوذ تھی جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 142 142 پر موجود تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ متعلقہ غزل جو ہے وہ بہت وضاحت سے سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح پھر میں ایک دفعہ کہنا چاہوں گی کہ آپ گھر میں جب مطالعہ کریں تو اپنے پاس لغت کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ نہ صرف نئے الفاظ سے روشناس ہو سکیں بلکہ نئے الفاظ کے معنی و مطالب کی تک بھی آپ رسائی حاصل کر سکیں. شکریہ.